فلم انڈسٹری سے ہی تعلق رکھنے والے جناب اعجاز گل صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. سر کائنڈلی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. اوور ٹو یو. دیکھیے فلم کا ایک لمبا سفر ہے پاکستان میں. ہماری پہلی فلم جو ہے وہ 1948 میں بنی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی سب کانٹیننٹ میں فلمیں بن رہی تھیں، اور لاہور جو ہے وہ پنجابی اور اردو فلموں کا ایک سینٹر تھا. یہاں پہ پروڈیوسرز تھے، ڈائریکٹرز تھے، ایکٹرز تھے، سینماز تھے، اور شوکت حسین رضوی صاحب تھے، ان کی بیگم نور جہان تھیں، اور بہت سے لوگ تھے. لیکن جب آزادی ملی ہمیں تو ہمارا جو لاہور کا ہندو ٹیلنٹ جو ہے وہ اپنا بامبے چلا گیا، اور چند مسلم ٹیلنٹ کے لوگ جو ہیں وہ بامبے سے لاہور آ گئے، اور اس طرح سے ہماری فلم پھر سے شروع ہوئی. سمجھ لیجیے آپ اٹ واز اے ری برتھ. اور چونکہ انڈیا سے فلمیں آ رہی تھیں یہاں پہ، چنانچہ ہماری شروع کی فلمیں جو اچھی نہیں گئیں، لیکن پھر نذیر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ میڈم سون لتا نے پنجابی فلمیں بنانی شروع کی، لارے اور پھیرے، اور یہ دونوں فلمیں سپر ہٹ تھیں. اور پھر اس طرح اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی کی فلمیں جو ہیں وہ خاص طور پہ بڑی مقبول ہوئیں. 60s میں نئے سنیماز بنے، ایئر کنڈیشن سنیماز بنے، نئے اسٹوڈیوز بنے، ایورنیو اسٹوڈیوز، باری اسٹوڈیوز، شاہنور اسٹوڈیوز، اور کراچی میں ایسٹرن اسٹوڈیوز. اور یہ 50s اور 60s اور 70s کی جنریشن جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اپنا قابل عزت ہے. انہوں نے ایک ہمیں ایک درخشاں مستقبل کی طرف ہمیں لے کے گئے. اچھی فلمیں، اچھے ایکٹرز، اچھے ڈائریکٹرز، اچھی میوزک، اور پبلک نے بھی بہت ہی عمدہ طریقے سے ان فلموں کا استقبال کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر بنگلہ دیش کی ٹریجڈی ہوئی 1971 میں، اور تقریباً 100 سنیماز جو ہیں وہ ہمارے سے چھن گئے، الگ ہو گئے. اور کراچی جو ہے وہ بھی ایک فلم سینٹر کی حیثیت سے لاہور کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا. اچھا، پھر ہم فلیش فارورڈ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں ہم اپنا 2000، اور اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لاہور سینٹر جو ہے ہمارا فلم میکنگ کا وہ کیسے پیچھے ہٹ گیا، اور کراچی جو ہے اس میں نوٹ دیٹ کہ کراچی پہلے فلمیں نہیں بنا رہا تھا. ارمان، احسان، دوراہا، یہ ساری فلمیں جو پرویز ملک نے اور وحید مراد نے کراچی میں ہی بنائیں. لیکن پھر پرابلی پھر کراچی پیچھے ہٹ گیا تھا، اور لاہور جو ہے وہ آگے بڑھ گیا. اور اب پھر یہ ہوا کہ اب لاہور پیچھے رہ گیا ہے، اور ہماری ساری فلمیں جو ہیں وہ کراچی ہی میں بن رہی ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے آ جانے سے اس فلم انڈسٹری پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوئے؟ کائنڈلی اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. جی، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا جس نے اینالاگ 35 ملی میٹر جو تھا اس کو ریپلیس کر دیا، اور اب سبھی فلمیں جو ہیں، سبھی فلمیں نہیں، جو چند فلمیں بن رہی ہیں کراچی میں وہ ڈیجیٹل میں بن رہی ہیں. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں فلم کے، انہیں ایک شکایت ہے، اور بجا شکایت ہے یہ کہ انہیں ہماری فلمیں جو اپنا اینالاگ پہ بنی ہیں 50s کی اور 60s کی اور 70s کی، وہ انہیں اچھے طریقے سے ملتی نہیں ہیں، ان کے پرنٹس اچھے نہیں ہوتے. تو یہ انہیں اب کوشش کرنی پڑے گی، بلکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں وہ فلمیں دیکھنی پڑیں گی. اور بہت سے ینگسٹر جو ہیں وہ ڈیجیٹل ایج میں اینالاگ کی فلمیں جو ہیں وہ نہیں دیکھ رہے. یہ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ فلمیں دیکھنی چاہیے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے سب چیز ڈیجیٹل پہ بن رہی ہے، ڈیجیٹل کے فلمیں ہیں، ڈیجیٹل کے سنیماز ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپنا جو ینگسٹر جو ہیں ہمارے، وہ ہمارا پرانا ورثہ جو ہے فلم کا، اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے. جی السلام علیکم اعجاز بھائی. میں نے آپ کا انٹرویو بھی کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے. یہاں پہ کیونکہ جس طرح شروع میں فیاض راجہ صاحب نے بتایا کہ مختلف ذہن رکھنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں،
اور اس سے پہلے کہ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں فیاض راجہ صاحب کو 35-40 سال سے جانتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے سے بڑے ہیں چھوٹے ہو، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، انہوں نے جس طرح خود ذکر کیا ہے کہ ہم یہ جب خود گھر کے اندر کوئی اس طرح کی تقریب رکھتے تھے تو سم ٹائم بحث مباحثے میں اینڈ جو ہوتا تھا وہ پلیٹوں اور اس گلاسوں سے ایک دوسرے کے اوپر، اس سے پہلے کہ اس طرح کا ماحول بنے میں فلم کی طرف آنا چاہتا ہوں. سر تھوڑا سا بتائیے گا اعجاز گل صاحب، ایک تو جس طرح شروع میں تذکرہ بھی ہوا یہاں پہ کہ جو انڈیا کی اگر انڈسٹری دیکھیں آپ تو ان کا کانٹینٹ سارا بڑی زبردست انداز کے ساتھ محفوظ ہے. ہمارے یہاں کیونکہ آپ کا سر سینما بھی ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ آغا جی گل صاحب کے بیٹے ہیں، شہزاد گل اور سجاد گل صاحب کے آپ بھائی ہیں، تو اس حوالے سے فلم انڈسٹری کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی شروع میں جب پرومو چلا ہے اس کا تو بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے دیکھ کے وحید مراد صاحب کو، پھر ہمارے جو جتنے بھی پرانے جو چلائے ہیں اس کے اندر کلپ ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بڑے مایہ ناز قسم کی ہماری انڈسٹری ہے جس کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں. اس کو ہم محفوظ کرنے کے لیے اپنی نیو جنریشن کو دکھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اعجاز گل صاحب؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آرکائیو جو ہیں ہمارے اسلام آباد میں بھی ہے، سیکریٹریٹ کے پاس ہی آرکائیوز ہیں، اس میں فلم نہیں ہے، اپنا جو انٹرٹینمنٹ فلم کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں ہے، تو ہمیں آرکائیو جو ہیں وہ بنانے ہوں گے. یہاں پہ کوشش کی گئی ہے ہم نے آرکائیوز بنانے کی. فوزیہ سعید PNCA میں تھیں DG، انہوں نے بڑی کوشش کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ماضی جو ہے بڑا درخشاں ہے، ہر لحاظ سے فلم کا ہر شعبہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، لیکن وہ آج ینگسٹرز تک نہیں پہنچ رہا، اس لیے کہ پرابلی کوالٹی جو ہے وہ لیک کرتی ہے. چنانچہ کسی کو یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا کہ انہیں فلم آرکائیو جو ہیں، میں نیشنل فلم آرکائیو کی بات نہیں کر رہا، میں فلم کی بات کر رہا ہوں، اس میں ڈاکیومنٹریز بھی آ جاتی ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بہت بہت ضروری ہے. پرابلی شاید کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو ہم انوالو کریں کسی نہ کسی طریقے سے، ان کی اپنی بھی انٹرسٹ ہوگی، پروموشن ہوگی ان کے نام کی، ان کی کمپنی کی. چنانچہ فلم آرکائیو جو ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ہم جو فلمیں بنائی ہیں ہم نے، اور ہمارا ماضی جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. اس لیے کہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ بھئی جو ہو گیا وہ ہو گیا. جو ہو گیا 50s میں، 60s میں، 70s میں، 80s میں، 90s میں، 2000 اینڈ بیانڈ، اس کو ہمیں محفوظ کرنا ہے، اور وہ تھرو نیشنل فلم آرکائیوز ہوگا. اور یہ ایک قیمتی منصوبہ ہے، اور اس میں محنت بھی تو کرنی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ پیسہ اس میں لگے گا، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بے حد ضروری ہے. بہت شکریہ سر.